الحمدللہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایک شادی والے بیچارے لگتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں وہ غریبوں شاید ہم کہتے ہیں او ایک شادی والوں او مسکینوں بیچاروں مسکینوں. حقیقت یہ ہمارے زیادہ شادیوں والے اللہ کی قسم عرب ہمیں پاکستانیوں کو ہندوستانیوں کو نا کہتے تم مسکین ہو. تو یہ ان کے ساتھ میرا نکاح اس طرح ہوا 2 کلو چھالے لے کے گئے شادی کر کے لیا بغیر رسم و رواج. اور جو لوگ سنت کے مطابق سادہ شادی کرتے ہیں ان کو نشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. واہ 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 واہ، اتنی رسم و رواج ہو اس کو اتنا مشکل بنایا گیا. حالانکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤودہ، بے شک برکت کے اعتبار سے عظیم نکاح وہ ہے جس میں مشقت نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ملک سے دنیا بھر سے زیادہ شادیوں والے ہمارے دوست ہم سے رابطے میں ہوتے ہیں. یہ ماشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی مفتی سلیم صاحب سوات سے، یہ بھی ہمارے آن لائن دوست بن گئے تھے کچھ عرصے پہلے. یہ مفتی طارق مسعود صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کے دوستوں میں سے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، جامعۃ الرشید سے، دارالعلوم کراچی سے، بڑے بڑے مدارس سے، بڑے بڑے علماء کرام سے بھرپور استفادہ کیا. تو یہ ماشاءاللہ 3 شادیوں والے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہمارے دوست ہیں اور ہمارے ساتھ آج اللہ پاک نے حیرت انگیز طور پہ ملاقات کرائی. کیوں جی کیسا لگا؟ بالکل عجیب بات یہ ہوئی مولانا کہ میری خواہش تھی کافی عرصے سے مولانا سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں اس کو داد دیتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی ممبر محراب پر بھی آج کل نہیں کر پا رہا، نہیں کرتے لوگ، کیونکہ اتنا اس میں ریزسٹنس ہے اور مزاحمت ہے کہ مقتدی عجیب ایک ماحول بن گیا ہے. ایک پیر صاحب نے دوسری شادی کی تو ان کے مریدوں نے بیعت توڑ دی. اچھا، لا حول ولا تو قوت الا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا سے ملنے کا ہمارا بڑا شوق تھا. اچھا، ابھی اللہ نے ایسی ملاقات کرائی کہ ہماری بائی دا وے ہم اسلام آباد سے سرگودا سے لاہور سے ہم ابھی 12:30 بجے ابھی ویڈیو بنا رہے کراچی کے لیے روانگی ہے. تو اتفاقی بات ہے جیسے ہی میں لاہور پہنچا مولانا کا مجھے سلام آیا، السلام علیکم. اچھا، مجھے ذہن میں نہیں تھا، میں تو خوش ہو گیا. مولانا میں نے کیا کہا ہے کہاں؟ مولانا نے بس فوراً انتظام کر دیا اور ہماری ناشتے کا زبردست قسم کا ایک گھر میں پھر دوسرے گھر میں لے کر گئے. اور مولانا بھی ماشاءاللہ اور میں بھی یہ ایک بڑی خوشگوار میں آپ کو مقولہ سناؤں. میری مسجد میں عرب آئے تھے. اچھا، جمعے کا بیان میں کر رہا تھا. اچھا، یہ جو میں نے حدیث سنائی ایک روایت کیا آپ نے فرمایا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھے، نفلی روزہ. تو میں نے اس کی حکمت وہ عربی میں عربوں کو بتائی. میں نے کہا حکمت یہ ہے کہ یہ میرے جو مساکین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں صاحب ایک والے ہمارے عربوں جیسے تو نہیں ہے کہ 2 3 4 رکھی ہوئی ہے. اب 4 بیویاں ہیں، 1 2 نے روزہ بھی رکھ لیا تو بھائی شوہر کو ضرورت پڑ گئی تو ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ایک ہی بیوی ہے اور وہ بھی روزے میں ہو اور بیچارہ شوہر کہیں سفر پہ نکلنے والا ہو یا کچھ اس کو ضرورت محسوس ہو تو وہ بیچارہ مسکین کیا کرے. وہ عرب سب ہنس رہے ہیں اور میں عرب ہنس رہے، لوٹ پوٹ ہو رہے. میرے مقتدی کہہ رہی کیوں ہنس رہے؟ میں نے کہا یہ آپ کے حالت پر ہنس رہے. میں نے جب ترجمہ کیا وہ مقتدی بھی ہنسنے لگے. تو واقعی عرب تو اس وقت آپ تعدد کی طرف زیادہ شادی کی طرف بڑھ چکے تھے یا یہ ابھی چند مہینے پہلے کا بات؟ اچھا، یعنی آپ میں سعودی گیا، عربوں کو جو پتہ چلا مجھے بڑی بڑی مسجد میں کہہ رہے یہ ہے رجل، یہ رجل یعنی مرد ہے. مجھے جب بھی دیے، مجھے امامت کے لیے آگے مجھے دعوتیں دینے لگے. میں ایک اور عجیب بات میرے ساتھ اس عمرے کے سفر میں پچھلے رمضان 1 سال قبل گھر کے ہماری رشتہ دار بھائی بھتیجے بہت سارے لوگ، ورنہ ایک شیخ صاحب تو مجھے وہاں پہ ایک اور شادی کرانے والے تھے. اچھا، کہہ رہے یہاں ایک اور آپ کے پاس ایک سلاٹ خالی. میرا بھی بہت دل کر رہا تھا کہ میں سب سے پٹ جاؤں. آپ عمرے کے لیے آئے ہو یا یہ کام کر رہے ہو؟ اللہ. تو ابھی مولانا آپ کے علم میں لانچا تو ایک سلاٹ خالی ہے. اچھا، تو کوئی بات نہیں، رہنے دیں. نہیں کہا کیوں رہے؟ کوئی نہیں یار، نصاب پورا کر رہے ہیں. ہاں انشاءاللہ. اور دوسری شادی والے کو نشان عثمان، تیسری شادی والے کو نشان عمر. اب آپ نشان عمر لینے کے قابل ہیں. تو اس وقت وہ ہم بنا رہے ہیں، اس کی ڈیزائننگ سیٹنگ ہو رہی ہے تو نشان عمر دیں گے. اور چوتھی شادی جب ہوگی نا، اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں میں آپ کی میں کرواؤں گا، اور نکاح بھی میں خود پڑھاؤں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور اس پر آپ کو نشان صدیق اکبر پیش کیا جائے گا. اور جو لوگ سنت کے مطابق سادہ شادی کرتے ہیں ان کو نشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. واہ 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 واہ، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہہ دی مولانا کہ سادگی سے شادی کرو. اس وقت جو بچیوں کی اور خاندانوں کے اوپر ایک عذاب مسلط ہے نا، اتنی رسم و رواج ہو اس کو اتنا مشکل بنایا گیا. لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا، اس میں رسم و رواج بے تحاشا کر دیا. اس کا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ذکر کریں. جس کی وجہ سے اگر ایک غریب کے گھر میں 2 3 بیٹیاں ہوں تو وہ سر پیٹ رہا ہوتا ہے، ایک کی شادی کر کے باقی سے توبہ کرتا ہے.
شادی کر کے ہمارے بالکل قریبی ہمارے پڑوس میں ایک صاحب نے اپنی ایک بیٹی کی منگنی کی، منگنی پر اس نے پیسہ پانی کی طرح بہایا اور باقی بیٹیاں اور بیٹے وہ بغیر شادی کے رہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسم و رواج تو آسان نکاح بالکل۔ اب میری ایک شادی جہاں جنہوں نے اپنے آپ کو بہترین ناشتہ، کیسا ناشتہ؟ بہت شاندار ناشتہ۔ اچھا جی، آپ کی زندگی کے بہترین ناشتہ ایک ناشتہ تھا جی۔ تو یہ ان کے ساتھ میرا نکاح اس طرح ہوا، 2 کلو چھالے لے کے گئے، شادی کر لیا بغیر رسم و رواج۔ تو اللہ کرے آپ کا بیٹا بھی، میرے بھائی تشریف لائیں، ہماری دل سے دعا ہے ان کے لیے بھی، ہم دعا کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، بہت فکر مند ہیں، آپ سب بھی دعا کر دیجئے۔ بہت نیک لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ان کے اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند ہیں، اللہ پاک ان کے بیٹے کو بہت اچھی بیوی عطا فرمائے جس سے وہ ان کا بیٹا خوش ہو جائے اور ان کے یہ والدین بھی خوش ہو جائیں، پورا خاندان خوش ہو جائے۔ ان کے چچا تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کو خوشیاں اور خیریں برکتیں عطا فرمائے، ہماری دل سے دعا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو، آج کی اس ملاقات کو، مفتی سلیم صاحب سے ملاقات کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے ساری انسانیت میں خیروں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن اللہ۔